السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے کل جمعے کا عنوان شروع کیا تھا، اور اس عنوان کے تحت ہم نے نماز جمعہ کے دن کے بھی فضائل پڑھے، تاریخ کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جمعہ کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ آج ہم اس عنوان کو مکمل کریں گے اور آج ہم پڑھیں گے کہ نماز جمعہ کا حکم کیا ہے۔ نماز جمعہ کا حکم کیا ہے؟ نماز جمعہ کا حکم سن لیں۔ ہر مسلمان مرد پر جمعہ واجب ہے، جبکہ اس میں جمعے کی وجوب کی تمام شرائط پائی جائیں۔ حکم کیا ہے اس کا؟ ہر مسلمان مرد پر جمعہ کی نماز واجب ہے، جبکہ جمعہ کی وجوب کی شرائط اس میں پائی جائیں۔ اب وہ شرائط کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ 6 شرطیں ہیں، زبانی ان کے نام بتا رہا ہوں، پھر آپ بلند خوانی کریں گے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ نمبر 1، مرد ہونا، عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، پاگل اور مجنون پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ تندرست ہونا، بیمار آدمی پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ نابینا نہ ہونا، یعنی اگر نابینا ہے کوئی شخص، اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہے تو اس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ شہر میں مقیم ہونا، اس لیے کہ مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ جو شرعی سفر کرنے والا شخص ہے اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اب ہم ان شرائط کی تفصیلات کتاب میں سے پڑھتے ہیں، پھر عملی کتاب میں سے ہوم ورک دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 81 پر نماز جمعہ کا حکم۔ نماز جمعہ ہر مسلمان مرد پر جبکہ جمعہ کے واجب ہونے کی تمام شرائط اس میں پائی جاتی ہوں فرض عین ہے۔ نماز جمعہ کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ نماز جمعہ کن پر فرض ہے؟ نماز جمعہ ان لوگوں پر فرض ہے جن میں درج ذیل شرائط پائی جاتی ہوں۔ اب یہ شرائط آپ دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے کہ جن لوگوں میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو ان پر نماز جمعہ فرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر وار یہ شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مرد ہونا، عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا، پاگل، دیوانہ یا بے ہوش پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ تندرست ہونا، بیمار پر نماز جمعہ فرض نہیں۔ بیمار سے مراد وہ ہے جو جمعہ کے لیے پیدل مسجد تک نہ جا سکتا ہو یا چلا جانے سے بیماری بڑھنے کا ڈر ہو۔ کسی بیمار کا ایسا تیماردار، یعنی بیمار کی خدمت کرنے والا کہ جس کے چلے جانے سے بیمار کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ رہے۔ بیمار کی خدمت کرنے والا کوئی شخص ایسا ہے، اگر وہ نماز جمعہ کے لیے چلا جائے تو پیچھے بیمار کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو اس پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں رہتی۔ اور اس بیمار کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، ایسے تیماردار پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ نابینا نہ ہونا، یہ 5ویں شرط ہے۔ ایسا نابینا جو خود مسجد تک بلا تکلیف نہ جا سکتا ہو، اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابینا اذان کے وقت مسجد میں ہو یا ایسا نابینا ہو جو بلا تکلیف بغیر کسی کی مدد کے راستوں میں چلتا پھرتا ہو، اس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ یعنی اگر نابینا شخص بھی اذان کے وقت مسجد میں تھا تو اس پر بھی نماز جمعہ فرض ہوگی۔ یا نابینا ایسا ہے کہ وہ خود چل سکتا ہے، بہت سارے ایسے نابینے دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ وہ گھومتے پھرتے ہیں، لاٹھی لے کر خود ہی چلتے پھرتے ہیں، تو بغیر تکلیف کے راستوں میں چلتا پھرتا ہو، اس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ نمبر 6، شہر میں مقیم ہونا۔ شہر میں مقیم ہونا یعنی مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص ان شرطوں کے نہ پائے جانے کے باوجود نماز جمعہ پڑھ لے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی نابینا پڑھ لے، عورت پڑھ لے، کوئی نابالغ بچہ پڑھ لے، تو کیا ہے، یہ شرائط تو نہیں پائی جا رہی تھی مگر اس نے نماز جمعہ پڑھ لی تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی اور اس کو زور کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی مسافر یا عورت یا کوئی نابالغ جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر یہ لوگ جمعہ کی نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو زور کی نماز پڑھنا ہوگی۔ عورت کے لیے اپنے گھر میں زور کی نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ ایسے نابالغ لڑکے جن کی عمر 10 سال ہو چکی ہو ان کو جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ یعنی 10 سال والے بچے جو ہیں ان کو جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، جبکہ عورت کے لیے زور کی نماز گھر کے اندر پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے بنسبت جمعہ کی نماز کے، تو اس لیے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، آج کا کام آپ عملی کتاب میں دیکھیں، یہ کل کا کام آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ نماز جمعہ کے لغوی اور شرعی معنی نیز نماز جمعہ کو حکم بما دلائل تحریر کریں۔ نماز جمعہ کی لغوی تعریف، پھر شرعی تعریف، اور پھر نماز جمعہ کا حکم اور دلائل۔ تو عزیز طلباء، امید ہے آپ نے یہ سارا کام اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، اور آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ایک سوال ہے، ذیل میں مذکورہ احکامات کے ذریعے سے نامکمل بیانات مکمل کریں۔ یہ احکامات ہیں، فرض ہے، فرض نہیں ہے، درست ہے، درست نہیں ہے، ان کے ذریعے سے ان باتوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ ایسا بیمار جو جمعہ کے لیے مسجد نہ جا سکے اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس طرح سے اب اگلے کو ہم مکمل کریں گے۔ مسافر کے لیے نماز جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو درست ہے۔ اس طرح سے عزیز طلباء آپ اس کو مکمل کریں گے۔ تندرست مرد مقیم پر نماز جمعہ فرض ہے۔ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز جمعہ ادا کرنا ڈیش ہے، درست نہیں ہے۔ اگر عورت نے مسجد میں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو درست ہے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح سے آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے اور آپ نے اچھے انداز میں اس کو یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کے ٹیسٹوں کا بھی آغاز ہونے والا ہے، آپ نے اچھی طرح سے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔